وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور آیا ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ تم پیروی کرو بھیجے ہوئوں کی. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، تم پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر معاوضہ اور وہ ہدایت پر ہیں. اب جو بستی تھی روم کی انطاکیہ، جس کی طرف 2 رسول آئے، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر ماریں گے یا تم کو مزید سخت عذاب پہنچائیں گے. تو کہنے لگے تمہاری وجہ سے ہمارے ملک میں نحوست پڑ گئی ہے، یعنی گھر گھر لڑائی پڑ گئی ہے، یا پھر بارش نہیں ہو رہی. تو رسول نے کہا بھائی اصل منحوس تو تم ہو جو حق کو قبول ہی نہیں کر رہے، اللہ کی بات کو. تو گویا کہ یہ ان کا مکالمہ جو تھا یا یہ جو آپس میں بات چیت تھی، اس کی تشہیر کافی ہو چکی تھی. ظاہر یہ 1-2-4 دن کا معاملہ تو نہیں ہوتا، رسول آتے ہیں سالوں کی بنا پر. تو یہ معاملہ جو تھا نا، اس کی تشہیر کافی دور دور تک پہنچ چکی تھی. تو جو بستی، مدینہ کہتے ہیں بستی کو یا شہر کو، تو جو شہر کا آخری حصہ تھا، ادھر سے ایک آدمی کو بھی پتہ چلا کہ ہم شہر میں رسول آئے ہیں تو لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں. تو وہ آدمی تھا جس کا نام تھا حبیب لجار. حبیب اس کا نام تھا، لجار کہتے ہیں بھٹی چلانے والے کو، یعنی وہ لوہے کا کام کرتا تھا، بھٹی چلاتا تھا، اس میں لوہا گرم کر کے اس کو بڑا چھوٹا جو بھی چیزیں بناتا تھا، جیسے آج ہم لوہار کہتے ہیں یا بھٹی والا کہتے ہیں. تو وہ کام کرتا تھا. اس کو پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا آیا، تو آ کر کہنے لگا میری قوم تم پیروی کرو جو بھیجے گئے ہیں، یعنی یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں تو تم ان کی بات مانو، ان کی بات کیوں نہیں مانتے. تو ساتھ کہا کہ تم ان کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوئی تم سے مطالبہ ہی نہیں کر رہے کھانے پینے کا، رہنے بہنے کا یا کوئی کسی قسم کا، تو تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ آپ بھی اپنی دعوت پر عمل کرنے والے ہیں. تو جو بندہ خود دعوت دیتا ہے وہ اب اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے وہ بندہ صحیح ہے، تو تمہیں چاہیے اس کی پیروی کرنا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے مجھ کو کہ میں نہ عبادت کروں اس اللہ کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے. تو اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنی طرف منسوب کیا کہ مجھے کیا ہے، کہ یعنی میں کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. تو ظاہری پیدا تو ان کو بھی اللہ نے کیا تھا، قوم کو بھی. تو انہوں نے اپنی طرف منسوب کر کے دعوت پیش کی کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کی عبادت کروں، کیونکہ آخر کار تو اسی کی طرف لوٹنا ہے، جس نے بنایا اسی نے ڈھانا ہے، تو اسی کی طرف جانا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کوئی اور معبود. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي، اگر رحمان ارادہ کرے مجھے تکلیف پہنچانے کا تو نہیں کفایت کرے گی مجھ سے شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، ان کی کوئی سفارش یا شفاعت، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے. تو کہنے لگا بھائی جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف جانا ہے اسی کا حق بنتا ہے، تو کیا میں اس مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں. تو اگر میرا رحمان رب مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ تو میری تکلیف ہی دور نہیں کر سکتے اور نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں رحمان سے. تو جب ان میں اختیار ہی نہیں ہے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں ان کی عبادت کروں. یعنی مقصد قوم کو سمجھانے کا تھا، اپنی طرف بات منسوب کر کے کہ ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت پھر صریح گمراہی میں ہو جاؤں گا، واضح گمراہی میں. انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، پس تم میری بات کو سنو. تو کہنے لگے اگر میں یہ کام کروں تو پھر تو میرے جیسا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جس مالک کی اتنی طاقت ہے اس کو چھوڑ کر ان معبودوں کو میں پکاروں.
تو ساتھ پھر کہنے لگے میری بات سن لو، میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں۔ تو اس سے مراد یا تو رسول ہیں جو 3 آئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تو تم پر ایمان لے آیا ہوں، یعنی یہ تمہارا رب ہے اس پر ایمان لے آیا ہوں، یا پھر اس سے مراد قوم کے لوگ ہی ہیں کہ قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تمہارا رب ہے نا میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، یعنی اپنے ایمان کا پھر برملا طور پہ اعلان کر دیا کہ تم مانو یا نہ مانو برکہ میں تو ایمان لا چکا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ تو داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا کاش کہ میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا ہے۔ اب انہوں نے رسولوں کو تو کچھ کہا نہ، یعنی تکذیب صرف کی تھی، نہ ماننا ہی نہیں تھا، تو اب ان کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہی ہوں، تو ہم ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں تو ہمیں عذاب ہی نہ آ جائے۔ انہوں نے رسولوں کو تو چھوڑ دیا، تو اس جو حمیتی آیا تھا نا حبیب لجار، اس کو پکڑ لیا۔ تو باقی جو معاملہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو انہوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ مار کر اس کے پیٹ کی انتڑیاں نکال دی، یعنی اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ تو اب جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کو جنت کی خوشخبری دو، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، اللہ کے رسولوں کی حمایت کرتے ہوئے ہوا تھا، دین حق کا اعلان کرتے ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں جاؤ اس کو جا کے جنت کی بشارت دو۔ تو جب اس کو جنت کی بشارت ملی تو پھر اس کے دل میں قوم کی ہمدردی خیر خواہی پیدا ہوئی، یعنی پہلے بھی تھی آخر وقت بھی ہوئی۔ تو اس کو کہتے ہیں مسلمان، کہ مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کی ہمدردی خیر خواہی آخری لمحات تک ہونی چاہیے۔ جیسے جمعے والے دن بیان کیا تھا، جنگ یرموک پر جب حضرت ابو جہم جو تھے انہوں نے کے چچا زاد بھائی تھے، تو وہ بھی اسی طرح موت و حیات کی کشمکش میں ہو گئے، تو انہوں نے پانی کی آواز دی تو وہ پانی لے کر گئے، آگے دوسرے نے آواز دے دی مجھے پانی، پھر تیسرے نے آواز دے دی مجھے پانی، تو وہ تیسرے کے پاس جب پہنچے پانی لے کر تو وہ شہید ہو چکے تھے، وہ واپس دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گئے، پہلے پر آئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس وہ بھی شہید ہو گئے، یعنی تینوں مسلمان ہی پیاسے ہی شہید ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمدردی دل میں رکھی کہ میری خیر ہے، میرے بھائی کو پانی ملنا چاہیے۔ تو یہ ہے ہمدردی خیر خواہی جو دین اسلام سکھاتا ہے۔ تو آخر وقت بھی جب وہ جنت میں جا رہا ہے حبیب لجار، تو کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کیا مقام دیا ہے، ایک تو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور دوسرا میرے رب نے مجھے باعزت لوگوں میں شمار کر لیا ہے، تو کاش کہ میری قوم بھی میرے پیچھے لگ جاتی تو آج ان کا بھی یہی مقام ہوتا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔